کی رات سکینہ کے روزے رو رہے ہو، یا شاید آج کی رات جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رو رہے ہو۔ مولا اگر زحمت نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے اس محفل میں بھی آئیے۔ آپ نے خود فرمایا گنہگار خدا کو میرے حسین کا واسطہ دے، خدا تیرے سارے گناہ بخشے گا۔ مولا میری جھولی گناہوں سے بھری ہے، لیکن میں آپ کی دربار میں جناب زہرا کا واسطہ لے کر آیا ہوں۔ آج کی رات مجھے ایسے بنا دے وہ جیسے کربلا میں آپ نے حر کو بنایا تھا۔ سب مل کے بلند آواز سے یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو بلند آواز سے یا غفارو یا غفارو۔ حدیث و معصوم فرماتے ہیں ایسے توبہ کرو جیسے یہ تیری زندگی کی آخری توبہ ہے۔ خدا سے ایسے مانگا کرو جیسے فقیر خیرات مانگتا ہے۔ فرمایا توبہ کرنے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ تو نے کون کون سی نعمتیں دی۔ سب سے بڑی نعمت تو نے مجھے حیوان نہیں بنایا، تو نے مجھے انسان بنایا۔ اس سے بھی بڑی نعمت تو نے اس گھر میں بڑا کیا جو گھر حسین کا جانے والا تھا۔ اور اس سے بھی بڑی نعمت آج رات دنیا اپنے کاموں میں مشغول ہے، لیکن تو نے مجھے توبہ کی محفل میں بلایا۔ اگر بلا لیا ہے تو مجھے معاف بھی کر دے، اگر بلا لیا ہے تو میرے گناہوں کو بھی بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء وخضع لہا کل شیء وذل لہا کل شیء وبجبروتک التی غلبت بہا کل شیء وبعزتک التی لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء
بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء سب مل کے بلند آواز سے یا نور یا قدوس یا نور بلند آواز سے یا نور روایت کے جملے میرے چوتھے امام کھانا کھا رہے تھے، ایک نجس حیوان نجس کتا امام کے سامنے تھا، امام ایک لقمہ خود کھاتے تھے، ایک لقمہ اس نجس حیوان کو پھینک دیتے تھے۔ میں کہوں گا خدایا دعائے کمیل نور کا شکرہ ہے، امام زین العابدین ہاں میں اس نجس حیوان سے بھی بدتر ہوں، کیونکہ اس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن مولا میں نے بارہا گناہ کیے، کم از کم مجھے حیوان سمجھ کے آج کی رات ایک نور کا لقمہ دیجئے۔ یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے، پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اے خدا تو نے مجھے ہاتھ دیے تاکہ تیری دربار میں بلند کرو، لیکن میں نے ان ہاتھوں سے بھی گناہ کیے، تو نے زبان دی تاکہ میں تیرا ذکر کروں، لیکن میں نے زبان سے بھی غیبت کی، میں نے زبان سے بھی گناہ کیے۔ اے خدا تو نے مجھے آنکھیں دی تاکہ میں آنکھوں سے امام زمانہ کی زیارت کروں، لیکن میں نے ان آنکھوں سے بھی گناہ کیے۔ میرا کوئی بھی ایسا عضو نہیں جس نے گناہ نہ کیا ہو، لیکن اے خدا تو ہی بتا اگر میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو نے خود فرمایا گناہگار اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں، اگر تیرے گناہ درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں، پھر بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب امام فرماتے ہیں یاد کرو یہ جتنے عذاب پریشانیاں تیری زندگی میں ہیں یہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہیں، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت کل حساب، اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزت پامال ہوتی ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التي
اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے تیری آتی ہوئی نعمتیں بدل جاتی ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس دعا. اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. مولا علی سکھاتے گنہگار کس کس گناہ پہ معافی مانگے گا. یہ کہو اے خدا میں نے تو اتنے گناہ کیے مجھے تو اپنے گناہ بھی یاد نہیں. میں نے اتنی خطائیں کی مجھے تو اپنی خطائیں بھی یاد نہیں. ایک مرتبہ ایسے آہ بکا کرو. اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت وکل خطیئت اخطأتها. اے خدا میرا ہر وہ گناہ بخش دے جو میں نے تیری دربار میں کیا. میری ہر وہ خطا بخش دے جو میں نے تیری دربار میں کیا. عزیزوں میری طرح ایک بہت بڑا گنہگار تھا جو ہر مجلس میں ہر دعا میں جاتا تھا بڑی توبہ کرتا تھا. لیکن جیسے دعا ختم ہوئی جیسے مجلس ختم ہوئی پھر جا کے اپنے گناہ کرتا تھا. یہاں تک کہ 40 سال اس نے توبہ کی پھر اپنی توبہ کو توڑ دیا. اب یہ بوڑھا ہو گیا. جب بھی نماز پڑھتا تھا سر سجدے میں رکھ دیتا تھا. اپنے گناہوں پہ بڑا روتا تھا لیکن کبھی زبان سے نہ کہتا تھا خدا مجھے بخش دے. بہت روتا تھا. ایک دن رو رو کے سے سجدے میں نیند آ گئی. خواب کے عالم میں اللہ کے فرشتے کو دیکھا. فرشتے نے کہا بندے تیرے رب کا پیغام لایا. یہ بتا تو اپنے گناہوں پہ اتنا روتا ہے لیکن ایک مرتبہ کیوں نہیں کہتا خدا مجھے بخش دے. رو کر کہنے لگا کس منہ سے توبہ کروں مجھے شرم آتی ہے. میں نے 40 سال توبہ توڑی اب کیسے توبہ کروں. اللہ کی آواز آتی ہے اے میرے بندے چاہے تو نے 1000 سال بھی توبہ توڑی ہو بس ایک مرتبہ مجھے کہہ دے اللہ مجھے بخش دے میں تیرے سارے گناہوں کو بخشوں گا. بڑی معصوموں کی پیاری روایت ہے اور ماتے اللہ کی آواز آتی ہے میرے گنہگار بندے مجھے اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ تیرے رونے کی آواز پسند ہے. اے خدا تو نے بلایا ہم گنہگار آ گئے. اے خدا آج کی رات میرے رونے کی آواز نہ سننا. آج کی رات تجھے زینب کے رونے کا آواز. آج کی رات تجھے حسین مولا کے رونے کا آواز. امام زمانہ بھی فرماتے ہیں مومن جب بھی دعا کرو خدا کو 2 بیویوں کا واسطہ دیا کرو. اے خدا کو میری پوتھی زینب کا واسطہ دیا کرو. دوسرا خدا کو میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ دیا کرو. خدا
یہ دعا سے کبھی رد نہیں کرتا آیا جیسا واسط خدا کبھی دعا کو رد نہ کرے اے خدا تجھے سکینہ کے رونے کا واسطہ عزیز و امام حسین کی عادت ہے جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے لیکن مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے کسی نے کہا مولا نوافل گھر میں کیوں پڑھتے ہیں فرمایا سکینہ میرا انتظار کرتی یہ بچی بابا کے انتظار میں مسلح بچھاتی کب میرا بابا آئے گا میں نماز پڑھوں قیامت کا منظر تب تھا جب عصر عاشور کا وقت آیا بچی نے عادت کے مطابق دو مسلح بچھا مسلح پہ بیٹھ کے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنے لگی رو کر کہنے لگی اے خدا میرے پردیسی بابا کی خیر وہ میرے پیاسے بابا کی خیر 4 سالہ بچی لیکن بابا آتے تو کیسے آتے اچانک سکینہ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی بچی دوڑی دوڑی باہر گئی شاید میرا بابا لیکن سنو کہ بچی نے کیا دیکھا ایک مرتبہ دیکھا شمر ہے ہاتھ میں تابیا اب 4 سالہ بچی ہے اسے کیا پتا ظالم کون ہوتا ہے شمر نے کہا سکینہ یہاں پہ کیا کر رہی ہو بچی نے کہا میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں رو کر کہا شمر کیا تو نے میرا بابا دیکھا یہ ملعون کہتا سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو بچی کہنے لگی میں بڑی دیر سے وہ اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں اب روایت کے جملے بڑے سخت امام زمانہ اگر موجود ہو مجھے معاف کر دے گا روایت کے جملے جیسے کہ بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں راوی کہتے ہیں ملعون کے ہاتھ میں حسین کا سر تھا ایک مرتبہ سر کو بچی کی طرف پھینکا اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کا سر بچی بابا بابا کرتے ہوئے سر کی طرف دوڑی اللہ کسی 4 سالہ بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھا ایک مومن نے کہا مولانا میں پہلے بھی جناب سکینہ کے مساحت میں روتا تھا لیکن اب میں بہت زیادہ روتا ہوں میں نے کہا کیوں زیادہ روتے ہو کہ مولانا پہلے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی اب میں سمجھ سکتا ہوں سید سجاد پہ کیا گزری ہوگی ایک مرتبہ بچی نے بابا کا سر لیا رو کر کہنے لگی بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹے اب یہ روایت کے جملے نہیں میرا تصور ہے شاید بچی نے بابا سے یہ بیان کیا ہوگا ایک مرتبہ سر کو گود میں لیا رو کر کہنے لگی بابا میرے غریب بابا او میرے پردیسی بابا او بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا او بابا آج آجا سکینہ کے سینے پہ سو جا او اکبر کی لاش تو نے اٹھائی او عباس کے بازو
پیار کر رہی تھی، وہ یا شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے، وہ سکینہ بے ہوش ہو گئے۔ عزادارو سکینہ بے ہوش، لیکن زینب ڈھونڈ رہی ہے کہاں ہے حسین کی امانت۔ اب مجھے بتاؤ، جب بی بی خیمے میں پہنچی کیا دیکھا؟ بچی زمین پہ زخمی پڑی ہے، کان بھی زخمی ہے، رخساروں پہ بھی نیلے نشان ہے۔ بچی کا سر گود میں لیا، کربلا میں اتنا پانی نہیں تھا، شاید زینب اتنا روئی، بچی ہوش میں آ گئی۔ قدیمی مومنوں مجھے بتاؤ، جیسے بچی کی آنکھیں کھلی ہوگی، اپنی پھوپھی سے کیا سوال کیا ہوگا؟ کہ یہ پوچھا ہوگا پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ کہ یہ کہا ہوگا پھوپھی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے؟ یا یہ کہا ہوگا پھوپھی اماں مرحوم میرے در لے گیا؟ لیکن بچی نے یہ سوال نہیں کیا۔ 4 سالہ بچی ہے، عجیب درس دے رہی ہے۔ روایت کے جملے ہیں، جیسے سکینہ کی آنکھیں کھلی، جیسے پھوپھی زینب کے چہرے پہ نظر پڑی، پہلا سوال کیا، پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے دل میں گیا، ارے میری چادر بھی لے گیا۔ اے خدا تجھے سکینہ کا واسطہ، اے خدا تجھے اس بچی کی یتیمی کا واسطہ، آج کی رات ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک علی نفسک واسألک بجودک وکرمک ان تدنینی من قربک وان توزعنی شکرک وان تلہمنی ذکرک۔ اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی باسمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا۔ اے خدا مجھے اپنا متواضع بندہ بنا، ہر حال میں مجھے اپنا راضی بندہ بنا، ایسا راضی بنا جیسا تو نے زینب کو بنایا، ایسا راضی بنایا جیسا تو نے فاطمہ زہرا کو بنایا۔ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے پھر بھی کہتی ہے ردن مردو، پہلو زخمی ہے پھر بھی کہتی ہے ردن مردو۔ مجھے ایسا بندہ بنا جیسا تو نے زینب کو بنایا، جو دربار یزید میں کہہ رہی ہے ما رأیت الا جمیلا۔ اے خدا ہم نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا، اے خدا مجھے چھوٹی سی تکلیف آتی ہے میں شکوہ کرنے لگتا ہوں، کہاں میری تکلیف ہے اور کہاں زینب کی تکلیف ہے۔
سے کہیں بھاگ نہیں سکتا. کتنی دیر اللہ سے انسان بھاگے گا؟ اے خدا 60 سال 70 سال، لیکن معصوم فرماتے ایک دن آئے گا جب ملک الموت تیری روح کو نکالے گا. فرمایا انسان اس رات کو یاد کر کے رویا کرو جب تیرے ہی بچے تجھے تک و تنہا مٹی کے منوں میں اتار کے چلے جاؤ. امام اسی لیے فرماتے ہیں سنو گے تب گنہگار کیا کہے گا؟ اس اندھیری رات میں فریاد کر کے کہے گا ظلم ظلم سے میں اپنے نفس پہ بڑا ظلم کیا. اے کاش میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا. امام کا فرمان ہے گنہگار ہر روز یہ قبر تجھے آباد کرتی. اے روشنیوں میں سونے والوں میرے پاس کوئی روشنی نہیں ہے. اے نرم بستروں پہ آرام کرنے والوں میرے پاس کوئی نرمی نہیں ہے. اے بچھوؤں اور سانپوں سے ڈرنے والوں میں بچھوؤں اور سانپوں کا گھر ہوں. اگر قبر میں روشنی چاہتے ہو تو نماز شب پڑھا کرو. اگر قبر میں نرمی چاہتے ہو تو کبھی اللہ کی نافرمانیاں نہ کیا کرو. معصوم فرماتے جیسے ملک الموت گنہگار کی روح کو نکالے. یہ گنہگار کہے گا ملک الموت مجھے ایک دن کی مہلت دے. آواز آئے گی کلا کلا اے بدبخت تجھے پوری زندگی دی تو نے توبہ کیوں نہیں کی. پھر گنہگار کہے گا مجھے 1 گھنٹے کی مہلت دے. آواز آئے گی کلا کلا. یہاں تک امام فرماتے رو کر کہے گا مجھے 1 منٹ کی مہلت دے. میں آنسو اپنے گناہوں پہ بہا لوں لیکن مہلت نہیں دی جائے گی. بڑے خوش نصیب ہو کہ دعائے کمین میں آئے ہو. اس سے پہلے کہ ملک الموت ہمارا حساب کرے اللہ کے سامنے توبہ کر لو. اس سب مل کے بلند آواز سے یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي صادرا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. سب مل کے بلند آواز ظلمت نفسی ظلمت نفسی. بلند آواز ظلمت نفسی ظلمت نفسی. اے خدا تو ستار العیوب. اگر میں کوئی گناہ کروں میرے گناہوں کا ان لوگوں کو پتہ چل جائے کوئی مجھے سلام بھی نہ کرے. یہاں تک کہ اگر میرے گناہوں کا پتہ میرے ماں باپ کو چل جائے کوئی مجھے گھر میں بھی لانے دے. لیکن تو میرا کتنا قریب رب ہے. تجھے میرے گناہوں کا بھی پتہ ہے لیکن پھر بھی تو نے مجھے دعا
کمیل میں بلایا. معصوم فرماتے ہیں ایک واقعہ، ایک جوان بڑا گنہگار، بڑا خطا، جوانی میں بیمار ہوا، سکرات کا وقت ہوا. اس کی بوڑھی ماں تھی، رو رو کر کہنے لگا ماں میں نے بڑے گناہ کیے، بڑی خطائی کی، مجھے نہیں معلوم میرا خدا مجھے بخشے گا یا نہیں. ماں نے کہا جوان میرے لال خدا بڑا کریم ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتی. کہنے لگا ماں میں جانتا ہوں لیکن میں نے بہت بڑے گناہ کیے، اور یہ بھی جانتا ہوں خدا کبھی ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا. کہنے لگا ماں آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی. ماں نے کہا میرے لال جب تو بیمار ہوتا تھا میں پوری پوری رات جاگتی تھی، میں بھوکی رہتی تھی تاکہ تیرا پیٹ بھرا رہے. اماں یہ بتاؤ کیا برداشت کرو گی تیرا بچہ آگ میں جلے؟ نہیں میرے لال اماں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا خطرناک. اماں میری ایک وصیت ہے، جی میرے لال جو کہو تیری ماں کرے. کہنے لگا اماں جب میں مر جاؤں میرے پاؤں میں رسی باندھنا، میرے لاشے کو قبلے کی طرف کھینچ کے جانا اور کہنا خدایا اس گنہگار کو بخش دے. یہ کہنا تھا جوان کی روح برباد کر. اب بوڑھی ماں ہے، جوان بیٹا ہے، چاہتی ہے میرا بیٹا جنت میں جائے. ایک مرتبہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بچے کے پاؤں میں رسی باندھی قبلے کی طرف کھینچتی ہوئی جاتی، رو کر کہتی ہے خدا تیرا مجرم لائی ہو، میرے بچے کے گناہوں کو بخش دے. ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی مومنہ اسے مجرم نہ کرو، یہ میرا محبوب بن چکا ہے. اے خدا آج کی رات ہم مجرموں کو اپنا محبوب بنا. سب مل کے بلند ظلامت نفسی ظلامت ظلمت نفسی ظلمت نفسی. ایک دفعہ اور زحمت ظلمت ظلمت نفسی وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم أعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجهالها
جنايتها ومطالي يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما هوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدوده، وخالفت بعد أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك. ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، سب مل کے بڑے معتذران نادمان منكسران مستقيلان مستغفران منيبان مقران مذعنان معترفان، لو أجد مفرا مما كان مني ولا مفضعا نتوجه في أمري، ولا مفضعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك وعذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدتي وضري وفكني من شدي وثاقي. سب مل کے یا رب ارحم ضعفاء بدني، يا رب ارحم ضعفاء بدني. بلند آواز یا رب ارحم ضعفاء بدني، يا رب ارحم ضعفاء بدني. بلند آواز یا رب ارحم ضعفاء بدني، یا رب ارحم ضعفاء بدني. مولانا فرماتے ہیں خدا اس گنہگار کے ضعیف بدن پر رحم فرما. اے خدا تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو جانتا ہے میرا بدن کتنا ضعیف ہے. ورقت جلدی میری کھال کتنی کمزور، ودقت عظمی میری ہڈیاں
کتنی کمزور یوم بدا خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی اے خدا تو نے میری تربیت کی تو نے مجھے خلق کیا تو میرے بدن سے مجھ سے زیادہ واقف اپنی ابتداء کرم و صالح بر یا الہی و سیدی و ربی اتراک معذبی و نار بعد توحید و بعد مرتبہ علیہ قلبی بالمعرفت ولہج بھی لسانی من ذکرک وتغدب ضمیری من حبک و بعد صدق اعترافی و دعائی خاضعا لربوبیتک ہیہات انت اکرم من ان تضیع من ربیت او تباعد من ادنیت او تشرد من آویت او تسلم الى البلاء من کفیته ورحمت اے خدا یہ کیسے ممکن ہے تو میرے کمزور بدن کو جانتا بلا بدا یہ بدن جو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ادھر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا آیت اللہ مظاہری کا بہت پیارا جملہ تو خدایا اگر قیامت کے دن تو نے یہ فیصلہ کیا اس گنہگار کو جہنم میں ڈالنا ہے بھیجنا اے خدا میں تیرے فیصلے کا انکار نہیں کروں گا اگر تو مجھے جہنم میں بھیجے گا میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن اے خدا مجھے وہاں نہ بھیجنا جہنم کی اس جگہ پہ نہ بھیجنا جہاں وہ موجود ہو جس نے سکینہ کو دماغ مجھے وہاں نہ بھیجنا جہاں وہ موجود ہو جس نے سیدہ کے پہلو پہ آگ کا دروازہ گرایا مجھے تیری جہنم برداشت لیکن ان کے ساتھ میں کیسے رہوں گا ہاں میں بد ہوں بد سے بھی بدتر ہوں میں بہت بڑا گنہگار ہوں لیکن اے خدا میں عاشق حسین ہوں میں عزادار حسین اے خدا میرا ضعیف بدن تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا یا سیدی و الہی و مولا تسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ یہ مومن سجدے میں جا سکتے ہیں یہ دو جملے سجدے میں پڑھے آواز دے کے مولا فرماتے ہیں خدا یہ سر جو سجدے میں ہے کیا تو ان سروں پہ جہنم کا عذاب نازل کرے گا معصوم کا فرمان ہے بندہ سب سے زیادہ خدا کے کب قریب ہوتا ہے فرمایا جب بندہ اپنا سر سجدے میں ڈالتا ہے کیونکہ سجدے میں جب آپ جاتے ہیں آپ کے ہاتھ آپ کے پاؤں آپ کے گھٹنے آپ کا ماتھا خاک میں ہوتا ہے اب مولا فرماتا ہے خدا جس بندے نے تجھے سجدہ کیا ہے کیا تو اس بندے پہ جہنم کی آگ ڈالے گا ابھی تک بھی اگر کسی مومن کو رونا نہیں آ کئی مومن کہتے مولانا ہم لمبے لمبے سجدے دے نہیں سکتے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی میں کہتا ہوں اے مومن تیرا سر سجدے میں ہے
لیکن کسی نے تجھے پتھر تو نہیں مارا، تیرا سر سجدے میں ہے، کسی نے تجھے زیادہ تو نہیں مارا۔ اے خدا تجھے واسطہ حسین کے آخری سجدے کا، علی تو پیاسا نہیں ہے، لیکن یاد کرو جب مولا حسین سجدے میں تھے، یہ مشہور جملہ سنا ہوگا، حسن کے جنازے پہ تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا مولا جب بدن تیر پہ تھا تو حسین نے سجدہ کیسے کیا، ماتھا خاک پہ کیسے لگا؟ امام نے فرمایا میرے بابا نے مٹی جمع کرنا شروع کی، اتنی جمع کی یہاں تک کہ سر سجدے میں چلا گیا۔ روایت کے بڑے سخت جملے ہیں، آپ کا سر بھی سجدے میں ہے، حسین مولا کا سر بھی سجدے میں تھا، لیکن کسی ظالم میں جرات نہیں ہے میرے مولا حسین کے سر کو قلم کر۔ شیر خدا کا بیٹا حسین، کوئی کہتا تھا حسین زندہ ہے، کوئی کہتا تھا نہیں شہید ہو گئے۔ ایک ملعون نے کہا اگر جاننا ہے حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے، تم میں سے کوئی ایسی آواز میں پتہ لگ جائے گا۔ عزیزو یہ ایسی آواز تھی جس نے حسین کے کلیجے کو آگ لگا دی۔ یہ ملعون مولا کے قریب گیا، آواز دے کے کہنے لگا خیموں کو آگ لگا دو، او بیویوں کی چادر چھیلو۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے سجدے سے سر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن بدن سے سارا خون بہ چکا تھا، بڑی مشکل سے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، رو کر کا آئینہ آخری عباد، آئینہ علی اکبر، آئینہ حبیب بن مظاہر۔ جب کسی نے آواز نہیں دی، کہنے لگے میرے شیروں میں تجھے اپنے لیے نہیں بلا رہا، او زینب کی چادر خطرے میں ہے۔ اے خدا تجھے حسین کے آخری سجدے کا باعث، اس جسم سے جو گناہ کیا ان گناہوں کو بخش دے، سجدوں سے سر بلند کر۔ مسلط النار على وجوه خرت لها وجهك ساجدات وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقات۔ اے خدا کیا تو ان زبانوں کو جلائے گا جن زبانوں پر استغفار جاری ہے، وشکرك مالها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حمد من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعة الأوطان تعبدك طايا وأشعرت باستغفارك مذعنا وهكذا الظن بك وليخبرنا بفضلك عن سب ملك
الكريم كيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين. اے خدا دنیا کی بلا دنیا کا عذاب ٹیمپریری ہے، یہاں کی آگ کی جلن بھی ٹیمپریری ہے. درد ہوتا ہے تھوڑے وقت کے بعد وہ درد چلا جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ کا درد ہمیشہ والا ہے. بلا بتائیے تیرا ضعیف بندہ تیرے جہنم کو کیسے برداشت کرے گا. یا الہی و ربی و سیدی و مولائی لئی الامور الیک اشکو ولما منها تجو ابکی. اے خدا بتائیے تیرا گنہگار بندہ کس کس بات پہ رو، کہ تیرے جہنم کے عذاب پہ رو یا اس کی بلاؤں پہ روئے. لیکن اس سے بھی بڑا جو رونا آتا ہے، اے خدا اگر میں جہنم میں جاؤں گا تیرے لطف سے دور ہو جاؤں گا. مجھے جہنم تو برداشت ہے پر تیری دوری برداشت نہیں. علماء فرماتے ہیں تصور کرو جہنم یعنی دوری علی، جہنم یعنی دوری حسین. پوری زندگی دعا کرتے رہے ایک جھلک کربلا چلا، پوری زندگی دعا کرتے رہے مرنے کے بعد علی کے ساتھ رہو. اے خدا میں جہنم کو برداشت کر لو لیکن علی کی دوری کیسے برداشت کرو. طول البلاء مدت فلئن سيرتني في العقوبات وأعدائي وجمعت بيني وبين أهل البلاء وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك وكيف أصبر على فراقك. اے خدا میں تیرے عذاب پہ صبر کر لوں لیکن تیری جدائی پہ کیسے صبر کروں. وَأَوْنِي صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ نَارٍ وَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى كَرَامَتِهِ. عزیزو ایک ماں کی وصیت پہ ایک جوان نے عمل کیا. بہت گنہگار جوان تھا. ماں کے اوپر جب موت طاری ہوئی کہ میرے لال تو نے پوری زندگی اپنی مرضی سے گزاری، ایک ہی وصیت ہے تیری ماں کی، میں تجھے اور کچھ نہیں کہتی. کہ ماں کون سی وصیت؟ کہ پہلے وعدہ کرو ماں کی وصیت پہ عمل کرو گے. جی اماں عمل کروں گا. کہ میرے لال جب بھی حسین کا نام دیکھو، علم دیکھو، زری دیکھو، جو چیز مولا حسین سے منسوب، میرے لال اپنی اور ماں کی طرف سے کھڑے ہو جانا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا السلام علیک یا مولا یا عبد اللہ. بس اتنی وصیت ہاں میرے لال، سفر میں ہو حضر میں ہو جہاں بھی ہو، جب جب حسین کا نام دیکھو سلام کرنا. ماں مر گئی. اس کے دوست کہتے ہیں اس نے ماں کی وصیت پہ پورا عمل کیا. گاڑی میں ہوتا تھا جب بھی کوئی چیز دیکھی جس کی نسبت امام حسین سے، ہاتھ وہ سینے پہ رکھتا تھا، بڑے ادب سے کہتا تھا السلام علیک یا عبد اللہ. علم دیکھا، مولا کا نام دیکھا، احترام سے کھڑا ہو جاتا. اس کے دوست کہتے ہیں کسی ایکسیڈنٹ میں یہ جوان مر گئے. کئی دنوں کے بعد اس کے دوست نے اسے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ یہ جنت میں بیٹھا ہے. سے پوچھا ہے دوست بتا تو بڑا گنہگار تھا، تو بڑا خطا کار تھا. یہ
خواب تجھے کیسے ہوئے؟ کہتا ہے میرے دوست جب میں مر گیا ملائکوں نے میرے ہاتھوں میں زنجیر باندھ میرے گناہوں کا نام عمل میری گردن میں ڈال دیا، مجھے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لے جانے لگے، پورے بدن میں زنجیریں جکڑی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے میدان برزخ میں کیا دیکھا ہے کہ خیمہ لگا ہے، اس خیمے کے اوپر علم لگا ہے، علم پہ حسین کا نام لکھا ہے۔ جو عادت دنیا میں ہوتی ہے وہی عادت وہاں پہ بھی ہے۔ کہتا میں نے کہا ملائکہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دو، میں اپنی ماں کی وصیت پہ عمل کر لوں۔ جب تک زندہ تھا میں نے حسین کو سلام کیا، ملائکوں نے مجھے اتارا، میں کھڑا ہو گیا، زنجیروں والے ہاتھوں کو سینے پہ رکھا، بڑے درد سے کہا سلام علیک یا ابا عبداللہ۔ کہتے پوری زندگی سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں سنا۔ اب جیسے میں نے سلام کیا ایک مرتبہ خیمے سے پردہ ہٹا، حسین باہر آئے، مجھے کعبہ علیک السلام، تجھ پہ بھی میرا سلام۔ تو امام نے ملائکوں کو کہا اسے آگے لے کر آؤ، ہاتھوں میں زنجیر، ایسا حال ہے حسین کے قریب۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اس کا نام اعمال دو، ملائکوں نے بولا نام اعمال دیا۔ جیسے جیسے حسین نے نام اعمال کو دیکھا میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وائے ہو مجھ پہ میری وجہ سے حسین روئے، میری وجہ سے زمانہ روئے۔ امام نے کہا جوان تو تو میرا چاہنے والا تھا، یہ کیسا نام اعمال لے کر آیا ہے؟ وہی جملہ جو دعا کمیل میں جوان نے وہیں پہ دہرایا، رو کر کا مولا طلبت نفسی وتجرعت بجہلی، مولا میں نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا کیونکہ میں جاہل تھا۔ ایک مرتبہ پھر امام حسین نے میرے نام اعمال کو دیکھا، ایک جملہ کہا، حسین نے رو کر کہا اللہم اغفرہ بحق الحسین، اے خدا حسین کے صدقے میں سے بخش دے کہ میرے پورا نام اعمال سے برائیاں نکلے۔ او مولا حسین میرے حق میں بھی دعا کر دے، مولا آپ کو واسطہ سیدہ کا، آپ کو واسطہ علی کے گریے کا، سب مل کے بلند آواز ہے یا رب یا رب، بلند آواز ہے یا رب وهبني صبرت ولا حر نارك فكيف أصبر ومن برد كرامته أم كيف أصبر في النار ورجائي أفضل
إله العالمين أفطرك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوتها وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه ضفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تضجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في يدقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاص معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو علنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيتهم وبفضلك سترتهم وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ
حاجتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأرادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب ما شاء الله بلند آواز سے يا ربي يا ربي يا رب قومي على خدمتك جوارحي واشدد على العظيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الباردين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم ظلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل أخرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائي وزمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك ورجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع يا سريع يا سريع
سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اے ماں باپ سے بھی جلد راضی ہونے والے میرے عزیزو، اگر کوئی امیر کسی فقیر کو کہے فقیرات میں تجھے خیرات دوں گا، یہ فقیر امیر کے پیچھے جائے، لیکن جب امیر کے در پہ پہنچے امیر کا فقیر واپس چلا جا، میں تجھے خیرات نہیں دوں گا۔ یہ فقیر ہے، وہ امیر ہے، کچھ کہہ تو نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور کہے گا امیر اگر خیرات نہ دینی تھی تو پھر در پہ کیوں بلا؟ اے خدا اگر بخشنا نہ تھا تو پھر دعائے قبول میں کیوں؟ اگر بلایا ہے تو بخش بھی دو۔ اب اس کو اس طرح سے بدل کے پڑھے، یا سری ارغاب حق امام یا سری ارغاب حق امام۔ دو بھائیوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بھائی بڑا نیک تھا، ایک بھائی بڑا گنہگار تھا۔ ہر روز کہتا تھا گنہگار بھائی کب تک گناہ کرو گے، ایک دن تجھے مرنا ہے، لیکن نہیں سنتا تھا۔ ایک دن اللہ نے اسے ہدایت دی، ایک بھائی کے پاس آیا، بھائی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، بتاؤ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بھائی کہتا ہے گنہگار بھائی کو قرآن میں آیت ہے اگر گناہ کیا ہے تو نبی کے در پہ جاؤ۔ کہ بھائی مدینہ تو بڑا دور ہے، کہ مدینہ دور ہے، اسی نبی نے فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد۔ مدینہ دور ہے پر مشہد تو قریب، آؤ چلتے ہیں امام رضا کے بعد، مولا کا نام بھی رضا ہے، یعنی جلد راضی ہونے والا امام۔ سامان سفر باندھا، نیشا پور کے قریب پہنچے، اس کا گنہگار بھائی بیمار پڑ گیا، رو کر کہنے لگا بھائی مجھے نہیں پتا زندہ رہوں گا یا نہیں، مشہد پہنچوں گا یا نہیں۔ نیک بھائی نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ بڑا کریم ہے، تو توبہ کی نیت سے آئے۔ جیسے صبح مشہد میں پہنچے اسی دن اس کا گنہگار بھائی مر گیا۔ نیک بھائی نے گنہگار کو غسل دیا، کفن دیا، امام رضا کی زری کا طواف کروایا، دفن کیا۔ بہت رویا کہ زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ رات کو سو گیا، خواب کے عالم میں اپنے بھائی کو جنت میں دیکھا۔ کہ گنہگار بھائی تو بڑا گنہگار تھا، بتا موت کیسی تھی؟ کہنے لگا نیک بھائی جتنا تو بتاتا تھا موت اس سے بھی کئی گنا زیادہ مشکل۔ او جب میرے بدن سے روح نکلی جیسے تو کہتا تھا بالکل ویسے تھا جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ رکھا گیا، ایسے میرے بدن سے روح نکلی۔ میرے نیک بھائی جب تو مجھے غسل دے رہا تھا وہ تیرے لیے پانی تھا پر میرے لیے آگ سے بھی زیادہ گرم تھا۔ وہ نیک بھائی تو نے میرا جنازہ صندوق میں رکھا، وہ تیرے لیے لکڑی کا صندوق تھا پر میرے لیے آگ کا صندوق تھا۔ عذاب کے فرشتے گرز مارتے تھے، کہتے تھے نکل جا اے بدبخت، تو نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی۔ کہتا بھائی میں بڑے عذاب میں تھا، یہاں تو میرا جنازہ حرم امام رضا میں لے آیا، وہ پورا عذاب ختم ہو گیا، یہاں تک کہ تو میرا جنازہ امام رضا کے ذریعے کے قریب لے آیا۔ نیک بھائی میں نے کیا
دیکھا امام رضا کرسی پر تشریف فرمائے. میں نے دور سے کہا السلام علیکہ ایھا الامام الغریب. مولا نے جواب تو دیا لیکن میرے گناہوں کی وجہ سے اپنا چہرہ پھیر لیا. کہیں ایسا نہ ہو میں بھی مر جاؤں. ارے اپنے مولا کو سلام کروں اپنا چہرہ نہ پھیر. وہاں پہ ایک بزرگ کھڑا تھا سفید داڑھی والا. اس نے کہا گنہگار خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ عذاب چلا گیا. جیسے تیرا جنازہ حرم سے باہر جائے گا پھر سے وہی عذاب. میں نے کہا بزرگ میں تو توبہ کی نیت سے آیا تھا. یہ کیا کرتا؟ اس بزرگ نے کہا گنہگار اگر تو چاہتا امام رضا تجھ سے راضی ہو جائے. امام رضا کو یہ واسطہ دو. مولا کبھی یہ واسطہ رد نہیں کرتے. کہتا بھائی میں نے وہ واسطہ دیا. امام رضا نے میرے لیے دعا کی آج میں جنت میں ہوں. اس نے کہا بھائی پتا وہ کون سا واسطہ تھا؟ عزادارو دعا کے آخری جملے آپ امام رضا کو یہ واسطہ کہتا میرے بھائی میں مولا کے قدموں میں گرا. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا امام رضا آپ کو واسطہ آپ کی دادی زہرا کا اور ٹوٹی ہوئی بسلیوں کا واسطہ اس آگ بھرے اتنا کہنا تھا امام رضا نے میرے لیے دعا کی. سب مل کے بلند آواز سے یا سریع رضا یا سریع سب مل کے یا سریع رضا یا سریع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يوما اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. پروردگارا بحق محمد وآل محمد بحق سیدہ بحق اولاد سیدہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمانا. ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمانا. اے خدا ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرمانا. پروردگارا ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما. جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. پروردگارا دشمنان اہل بیت بالاخص آل یہود اور آل سعود کو نیست و نابود فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد مظلومان جہاں کی مدد فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. پروردگارا ہم سب کو عطبات عالیہ کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما. بدن صابر عطا فرما. دل شاکر عطا فرما. عقل سالم عطا فرما. ہم سب کے گھروں
اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما، جتنے بھی بیمار ہیں مریض ہیں ان سب کے لیے سائے کریمہ کی تلاوت فرمائیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بلند آواز سے اَمَّن يُجِيبُ شاکر بھائی ہیں، انور بھائی ہیں، غلام بھائی ہیں، اور اسی طرح شاکر، موسیٰ اور جواد عزیز، یہ جتنے بھی بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے جل شفایا فرما۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلهي عظم البلاء وبرئ الخفاء وانكشف الغطاء وانقضى الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو قرب۔ سب مل کے یا محمد یا علی یا علی بلند آواز سے یا محمد یا علی یا علی محمد اکفیانی